ڈکی کو منع کرنے کے باوجود بھی ڈکی نے ولاگ اپلوڈ کیوں کیا؟ جناب این سی سی اے نے بار بار یہ موقف سامنے رکھا عدالت میں، یہ کہا کہ جناب یہ ڈکی ویڈیوز اپلوڈ کیوں کر رہا؟ اب ڈکی نے جو ولاگ اپلوڈ کیا، یہ اس کو کس نے کہا؟ پہلے کیا کوئی لیگل ٹیم نے کوئی ایسی تیاری کر رکھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ ویڈیو اپلوڈ کریں؟ یہ چیز تو اتھینٹک ہے، کنفرم ہے کہ ڈکی کو اب اس چیز میں سے، اس ولاگنگ میں سے کوئی پیسے نہیں آ رہے۔ تو ڈکی جو ہے وہ ان چیزوں میں سے کوئی پیسے نہیں کما رہا تھا۔ کافی سارے لوگوں نے کہا کہ جناب ڈکی نے ایک پہلی ویڈیو میں سے 64 کروڑ روپیہ کمایا ہے، جو کہ بالکل فضول ہے، کوئی اس کی کوئی جو ہے وہ اتھینٹک چیز نہیں ہے۔ ڈکی نے یہ چیز خود بھی بتائی کہ میرے پاس اس طرح کی کوئی جو ہے وہ انفارمیشن یا کوئی اس طرح کی کوئی جو ہے وہ ایکسیس ہی نہیں ہے۔ بعد ڈکی نے کہا کہ جناب جو میرے ولاگ اپلوڈ کیے گئے ہیں، جن میں 20 ویڈیوز کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے جو پروموشن کی گئی ہے، یہ ویڈیوز میں کبھی بھی ڈیلیٹ نہیں کروں گا، کیونکہ یہی ویڈیوز جو ہے وہ میرے لیے میری بے گناہی کا ثبوت بنے گی۔ کیوں؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ میں نے اس میں کوئی جوئے کی پروموشن نہیں کی۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام شعیب صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں پوسٹ پاکستان۔ ڈکی کو منع کرنے کے باوجود بھی ڈکی نے ولاگ اپلوڈ کیوں کیا؟ جناب این سی سی اے نے بار بار یہ موقف سامنے رکھا عدالت میں، یہ کہا کہ جناب یہ ڈکی ویڈیوز اپلوڈ کیوں کر رہا ہے، جو کہ اس ٹائم 8 ویڈیوز اپلوڈ کی جا چکی تھیں، 9ویں ویڈیو ابھی اس نے ولاگ اپلوڈ کر دیا ہے۔ کیا اس کو لیگل ٹیم نے کہا؟ کیا اس کو جو ہے وہ اس نے عدالت کا جو حکم ہے وہ حکم اڑا دیا؟ یہ ساری چیزیں میں آپ کو اسی ولاگ کے اندر بتاؤں گا، اور اس کے بعد یہ چیز بھی بتاؤں گا کہ جناب جج صاحب جو ہے وہ بھی چھٹی پہ چلے گئے ہیں۔ نعیم بٹو صاحب جو ہے انہوں نے بھی چھٹیوں پہ جانا تھا، آپ کو پتہ ہے دسمبر کی چھٹیاں ہوتی ہیں، تو وہ انہوں نے بھی چھٹیوں پہ جانا تھا۔ ایک دن عدالت میں انہوں نے یہ چیز کہی تھی کہ میں نے چھٹیوں پر بھی جانا ہے، تو اس کے بعد وہ چھٹیوں پر بھی چلے گئے ہیں۔ جناب این سی سی اے کا بار بار یہ چیز ان کا موقف تھا کہ یہ ڈکی جو ہے وہ ولاگ کیوں اپلوڈ کر رہا ہے، کیونکہ یہ تو مال مقدمہ ہے، اور مال مقدمے میں یہ چیزیں کیسے اپلوڈ کی جا سکتی ہیں؟ یہ تو حکومت کے پاس ہی ہے، ابھی این سی سی اے کے پاس ہی ہے، تو اس نے کیوں اپلوڈ کی جناب؟ تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ جناب میرے پاس جو ہے وہ ایڈیٹر ایکسیس ہے، میں نے اس وجہ سے اپلوڈ کی۔ تو وہاں پر جو ہے وہ جج صاحب نے جب این سی سی اے کے لوگوں سے پوچھا کہ آپ کو نہیں پتا تھا کہ اس کی ایڈیٹر ایکسیس ہے یا نہیں ہے، تو انہوں نے کہا جناب کسی چینل کی ہوتی ہے، کسی چینل کی ایڈیٹر ایکسیس نہیں ہوتی، تو جناب اس وجہ سے جو ہے ہمیں اس چیز کا نہیں پتا تھا کہ اس کی ایڈیٹر ایکسیس ہے یا نہیں ہے۔ اب ڈکی نے جو ولاگ اپلوڈ کیا، یہ اس کو کس نے کہا؟ پہلے کیا کوئی لیگل ٹیم نے کوئی ایسی تیاری کر رکھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ ویڈیو اپلوڈ کریں؟ یہ چیز تو اتھینٹک ہے، کنفرم ہے کہ ڈکی کو اب اس چیز میں سے، اس ولاگنگ میں سے کوئی پیسے نہیں آ رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انہوں نے پاسورڈ چینج کیے تو ایڈسنس جو ہے اس کی طرف سے ایک میل آتی ہے، اور وہ پوچھتے ہیں کہ کیا آپ نے یہ اس کا پاسورڈ چینج کیا؟ اس کے بعد اگر وہ اس کا کوئی رسپانس نہ کیا جائے تو وہ ایڈسنس جو ہے وہ آپ کا بلاک ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے ایڈسنس تو ابھی بلاک پڑا ہوا ہے، تو ڈکی جو ہے وہ ان چیزوں میں سے کوئی پیسے نہیں کما رہا تھا۔ کافی سارے لوگوں نے کہا کہ جناب ڈکی نے ایک پہلی ویڈیو میں سے 64 کروڑ روپیہ کمایا ہے، جو کہ بالکل فضول ہے، کوئی اس کی کوئی جو ہے وہ اتھینٹک چیز نہیں ہے۔ ڈکی نے یہ چیز خود بھی بتائی کہ میرے پاس اس طرح کی کوئی جو ہے وہ انفارمیشن یا کوئی اس طرح کی کوئی جو ہے وہ ایکسیس ہی نہیں ہے۔ جناب ریزن یہی میں نے آپ کو بتا دی کہ یہاں سے اسے کوئی پیسہ نہیں کما رہا۔ یہ مجھے ایسے فیل ہوتا ہے کہ یہ ڈکی نے جو اب یہ نواں جو ولاگ اپلوڈ کیا ہے، مجھے ایسے فیل ہوتا ہے کہ اس کے اوپر این سی سی اے کو جو ہے نا وہ بار بار جو ہے وہ یہ چیز کہے گی کہ اس نے جو ہے وہ عدالت کا جو ہے وہ حکم نامہ اڑا دیا ہے۔ جناب اب آپ کو ایک اور چیز بھی بتاتا جاؤں کہ این سی سی اے کے 3 جو افسران تھے، ان کی جو ہے وہ ضمانتیں بھی ہو چکی ہیں، اور ایک فرنٹ مین اور 2 جو ہے وہ سرفراز چودھری اور شعیب ریاض صاحب جو ہے وہ ان کی جو ہے ابھی تک کوئی جو ہے نا ضمانت نہیں ہوئی۔ یہ جو اب ضمانت ہوئی ہے نا 3 لوگوں کی، یا جن لوگوں کی بھی ضمانت ہو رہی ہے، یہ ڈکی کے لیے خاص طور پر نقصان دہ ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ لوگ جو ہے جیسے ضمانت پر آئیں گے، پھر ان کو سمجھ جائیں گے، تو یہ پھر ڈکی کے خلاف ہی گواہ بنیں گے کہ انہوں نے ہی انویسٹیگیشن وغیرہ سٹارٹ کی تھی۔ تو یہ ڈکی کے لیے جو ہے نا وہ مائنس پوائنٹ ہے، جو ہے میں اس کو پلس پوائنٹ تو نہیں کہہ سکتا جناب، صاف ظاہر ہے میں نے
सीरियस ही है क्योंकि उन्होंने आकर इसके ऊपर जो है ना वो बातचीत करनी है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ कि डक्की का जो अब बिहेवियर है, या डक्की जो है वो जिस तरीके से अदालत में आता जाता है, या उनकी जो मिसेज है, मुझे ऐसे फील होता है कि जनाब अब ये केस की पैरवी जो है ना वो करेंगे, और उसके बाद जो एक छोटी अदालत, जो मैंने आपको बताया था कि इनका जो ट्रायल जो है वो जो है ना शुरू होना है, और वो फर्द जुर्म जो है जब तक जो है ना वो ऐद होगी उसके बाद फिर एक ट्रायल होगा। ये फर्द जुर्म का मतलब ये नहीं होता कि जनाब एक बंदे के ऊपर जो है वो जुर्म साबित हो चुका है, नहीं, इसका मतलब ये होता है कि जनाब अब जुर्म को आपने जो है वो आगे इस ट्रायल में लेकर जाना है और ये चीज़ें बतानी है। जनाब सरफराज चौधरी को ऐसा फील होता है कि कोई ना कोई जो है वो उसकी तरफदारी की जा रही है, या कोई इस तरह के मामलात किए जा रहे हैं जो कि जो है वो उन्होंने ज़मानतें भी वो कर दी। हालांकि सबसे ज़्यादा जो है वो रिकवरी जो है वो सरफराज चौधरी के ही अकाउंट से हुई है। इनके अकाउंट से 1,25,00,000 रुपए जो है वो रिकवर करवाए गए हैं, और ये बहुत बड़ी रिकवरी होती है। इस बेस पे ही उनकी शायद ज़मानत रिजेक्ट हुई है, क्योंकि एक हैवी रिकवरी है, और ये रिकवरी जो है वो समझ लें डक्की के पास से सी जो है वो डक्की के अकाउंट से निकाली गई, वो बायनामों के जो उसके अकाउंट थे। एनसीसीए ने एक स्क्रीनशॉट जो है वो भी अदालत को दिखाया था। उस स्क्रीनशॉट में जो है वो कोई किसी जुए की ऐप की प्रमोशन थी। उसके बाद डक्की ने कहा कि जनाब जो मेरे व्लॉग अपलोड किए गए हैं, जिनमें 20 वीडियोज़ कह रहे हैं कि इसके अंदर जो है जो प्रमोशन की गई है, ये वीडियोज़ मैं कभी भी डिलीट नहीं करूँगा, क्योंकि यही वीडियोज़ जो है वो मेरे लिए मेरी बेगुनाही का सबूत बनेगी। क्यों? उसकी रीज़न ये है कि मैंने इसमें कोई जुए की प्रमोशन नहीं की। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी जो है वो एक ट्रेड है, वो ट्रेड जो है वो मैंने मतलब वो उसकी जो है वो ट्रेडिंग ऐप जो है उसकी मैंने प्रमोशन किया, और मैंने इस तरह की कोई प्रमोशन नहीं की। ये चीज़ें अब सामने आएंगी और खुलकर सामने आएंगी कि जनाब डक्की जो है वो उसको कब जो है वो चैनल की मुकम्मल तौर पर एक्सेस मिलेगी। लेकिन 2 जनवरी तक जो है वो फ़िलहाल जो है वो मामला देखे जा रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि डक्की को जो है उनके लीगल टीम ने कहा होगा कि आप जो है ना व्लॉग अपलोड करें। हालांकि प्रीवियस जो है उस पेशी के अंदर ये चीज़ डिस्कस की गई थी कि डक्की जो है कोई व्लॉग अपलोड नहीं करेगा, और साथ में ये चीज़ भी कही गई थी कि जनाब ये वीडियोस वगैरह जो है ना वो एडिट मैडिट या इस तरह की कोई डिलीट वगैरह नहीं कर सकेगा। हालांकि एक चीज़ तो मैंने आपको पहले भी बताई थी, एडिटर लेवल पे आप सिर्फ वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, ना कि उसकी कोई मतलब कोई अर्निंग वगैरह या इस तरह की कोई चीज़ शो होती हुई आपको नज़र नहीं आती। जो मेन एक्सेस है वो एनसीसीए के पास ही है। तो अब देखना ये है कि डक्की के लिए अब जो 3 मुल्ज़मान 3 जो है वो जो अफसरान थे, उनकी जो पेशी अब उनकी ज़मानत जो हो चुकी है, क्या ये इसके लिए जो है वो कब पेश होंगे और कब इसके खिलाफ जो है ना गवाही देंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अपडेट मैं करता रहूँगा आपको। पोस्ट पाकिस्तान चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।